السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 9 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن احد السبعۃ، 7 میں سے ایک ہو جا۔ اب یہ 7 کیا لفظ ہے، 7 کون لوگ 7 ہے، وہ آپ اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ 7 آدمیوں میں سے ایک ہو جا۔ کان الیوم الخامس عشر من شہر یونیو یوما شدید الحر۔ یونیو ماہ جون کو کہا جاتا ہے اور یونیہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یونیو یا یونیہ دونوں کا معنی ہے ماہ جون۔ جون کے مہینے کا 15واں دن تھا، یعنی 15ویں تاریخ تھی۔ جون کے مہینے کا 15واں دن یومن شدید الحر، سخت گرمی کا دن تھا۔ وکانہ یوم عطلۃ، اور وہ چھٹی کا دن تھا۔ فکانہ محمود و احمد و عثمان فی البیت، پس محمود اور احمد اور عثمان گھر میں تھے۔ وکانوا مع ابیہم فی الساعۃ الثانیۃ فی النہار، اور وہ دن میں 2 بجے ان کے باپ کے ساتھ تھے۔ فی الساعۃ الثانیہ اس کا معنی ہوتا ہے 2 بجے، یا ساتھ ان کا معنی گھڑی نہیں کریں گے۔ فی الساعۃ الثانیہ 2 بجے، فی الساعۃ الثالثہ 3 بجے، فی الساعۃ الرابعہ 4 بجے، فی الساعۃ الخامسہ 5 بجے۔ اس طرح آپ آگے سمجھ لیجئے۔ وَقَانُوا مَعَ أَبِيهِمْ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فِي النَّهَارِ، اور وہ دن میں ان کے باپ کے ساتھ 2 بجے تھے۔ وَقَانُوا يَتَأَفَّفُونَ مِنَ الْحَرِّ، اور وہ گرمی کی وجہ سے اف اف کہہ رہے تھے۔ اف یوف افن باب نصر عنصروں سے، اور افف یعفف تعفیفن باب تفعیل سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف یا بے چینی کی وجہ سے اف اف کہنا۔ وَقَانُوا يَتَأَفَّفُونَ مِنَ الْحَرِّ، اور وہ گرمی سے اف اف کر رہے تھے۔ وَيَتَقَلَّبُونَ عَلَى الْفِرَاشِ كَأَنَّهُمْ عَلَى الْجَمْرِ، اور وہ بستر پر پلٹ رہے تھے گویا کہ وہ انگارے پر ہیں۔ تقلب الرجل فی الفراش، اس کا معنی ہے بستر پر کروٹیں بدلنا، بے چین ہونا۔ وَيَتَقَلَّبُونَ عَلَى الْفِرَاشِ، اور وہ بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے یعنی بے چین تھے۔ كَأَنَّهُمْ عَلَى الْجَمْرِ، گویا کہ وہ انگاروں پر ہیں۔ قال محمود نے کہا، یا لطیف، اے لطیف، ما اشد الحر، گرمی کتنی سخت ہے۔ ما اشد یہ فعل تعجب ہے، جیسے ما انظف ھذا البیت، یہ گھر کتنا صاف ستھرا ہے۔ ما اطول ھذا الرجل، یہ آدمی کتنا لمبا ہے۔ ما اقصر ھذا الرجل، یہ آدمی کتنا ٹھنگنا ہے۔ تو ما اشد یہ فعل تعجب ہے، اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ قال ابوہم سلیمان، ان کے باپ سلیمان نے کہا، اتعرف یا محمود کم تبعد الشمس من الارض، اے محمود کیا تو جانتا ہے کہ سورج زمین سے کتنا دور ہے؟ محمود قال، محمود نے کہا، لا یا ابی ولکنی اعرف انہا بعیدۃ جدا، نہیں ہے میرے ابا جان، اور لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بہت دور ہے۔ سلیمان قال، سلیمان نے کہا، یہ سلیمان غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی، اور محمود یہ منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین ہے۔ ستقرأ فی المدرسۃ ان الشمس تبعد من الارض،
اکثر من 90 ملیون من الامیال۔ سلیمان نے کہا عنقریب تو مدرسے میں پڑھے گا کہ سورج زمین سے 90 ملین میل سے زیادہ دور ہے۔ تو عنقریب تو مدرسے میں پڑھے گا کہ سورج زمین سے 90 ملین میل سے زیادہ دور ہے۔ ملیون یا ملیون اس کا معنی ہوتا ہے 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کو کہا جاتا ہے ملیون، جس کی جمع آتی ہے ملاین۔ والحر کما ترى، اور گرمی جیسے تو دیکھتا ہے، یعنی گرمی کی یہ حالت ہے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا دَنَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَكُونَ مِقْدَارَ مِيلٍ، پس کیسی حالت ہوگی جب سورج نزدیک ہو جائے۔ دنا یدنو، دنون کا معنی نزدیک ہونا، قریب ہو جانا، اور باب افعال کے اندر لی جائے ادنا یدنی ادنان، اس کا معنی ہوتا ہے قریب کر دینا۔ فَكَيْفَ إِذَا دَنَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَكُونَ مِقْدَارَ مِيلٍ، پس کیسی حالت ہو جب سورج نزدیک ہو جائے، اور کتنا نزدیک، یہاں تک کہ 1 میل کی مقدار ہو جائے، یعنی 1 میل کی مقدار اتنا نزدیک ہو جائے تو پھر اس کی گرمی کی کیا حالت ہو۔ محمود قال، محمود نے کہا العیاذ باللہ، خدا کی پناہ۔ ومتى هذا یا ابی، اور اے میرے ابا جان یہ کب ہوگا۔ سلیمان قال، سلیمان نے کہا ذالک یا بنی یوم القیامت، وہ اے میرے بیٹے قیامت کے دن ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ عالمین سارے جہان کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے جس وقت لوگ کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ہوگا۔ احمد قال، احمد نے کہا وکیف الناس یومئذ یا ابتی، اور لوگ اس دن کیسے ہوں گے میرے ابا جان۔ سلیمان قال، سلیمان نے کہا یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، لوگ ان کے اعمال کی بقدر پسینے میں ہوں گے، لوگ ان کے اعمال کی بقدر پسینے میں ہوں گے، جیسے جیسے گناہ ہوں گے اسی کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، ان میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو اس کے ٹخنوں تک ہوں گے، یعنی ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو اس کے دونوں گھٹنوں تک ہوں گے، یعنی پسینے میں اس کے دونوں گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو ان کی دونوں کوکھ تک ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جن تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا، یعنی پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ گناہ کے اعتبار سے ایسا ہوگا جس کے جیسے جیسے گناہ ہوں گے اسی کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کے منہ تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا۔ کعبن کا معنی ٹخنا، اور پنڈلی اور سر کے جوڑ کو بھی کہتے ہیں، اسی کو عامت الناس عقبن کہتے ہیں، جمع قعوبن اور کیابن آتی ہے۔ اور رکبتن کا معنی گھٹنا، جمع رکبن، اور حقون کا معنی کوکھ، کمر، اور حقب الجبل دامن کوہ، اور الجمل ماؤ فلانن، اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا منہ تک آنا، اور الجمع فلانن کسی کے منہ میں لگام ڈالنا، کسی کا منہ بند کرنا، بولنے سے روکنا۔ جیسے تکلم فالجمتہ، اس نے بات کی تو میں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اسی سے لجامن لگام کو کہا جاتا ہے، اصل میں وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں رہتا ہے، پھر اس پورے مجموعے پر بولا جانے لگا جو تسمہ وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے،
جمع الجمتن و لجمن آتی ہے۔ عثمان قال، عثمان نے کہا اولیس ہنالک ظل او مکان یستظل بہ الناس، کیا وہاں کوئی سایہ یا مکان نہیں ہوگا جس کے ذریعے لوگ سایہ حاصل کرے؟ تزلل یتزلل تزللا اور استزل یستزل استزلالا بالشیء کا معنی سایہ حاصل کرنا، اور ذلیل سایہ دار، جیسے ذل ذلیل دائمی سایہ گنا سایہ۔ اسی سے مزلتن چھتری، شامیانہ، خیمہ اور ہر سائے دار چیز کو کہتے ہیں۔ پیراشوٹ کو بھی مزلتن کہا جاتا ہے، ہوائی فوجی چھتری۔ سلیمان قال بلا یا ولدی، سلیمان نے کہا کیوں نہیں ہے میرے بیٹے؟ فہنالک ظل لا ینام بہ الا سبعۃ من الرجال، وہاں سایہ ہوگا جس کے ذریعے صرف 7 آدمی لطف اندوز ہو سکیں گے، یعنی 7 آدمی اس کے ذریعے سایہ حاصل کر سکیں گے۔ الاولاد قالوا، لڑکوں نے کہا ومن اولئک السعداء یا ابانا، اور وہ خوش قسمت کون ہے اے ہمارے ابا جان؟ سعید کی جمع سعداء، خوش قسمت، خوش بخت، لکی۔ لعلنا نجتہد ان نکون منہم، شاید ہم کوشش کریں کہ ان میں سے ہو جائیں۔ سلیمان قال یا اولادی ینبغی لکل مسلم ان یجتہد ان یکون احد السبع وانا اعد لکم اولئک السبع۔ سلیمان نے کہا اے میرے بچوں، مناسب ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ کوشش کرے کہ 7 میں سے ایک ہو جائے، اور میں تمہارے سامنے ان 7 کو شمار کرتا ہوں۔ یعنی وہ 7 لوگ جن کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ وقطع علیہ احد الاولاد، بچوں میں سے کسی ایک نے اس کی بات کاٹی۔ قطع علی، اس کا قطع علیہ القول کا معنی کسی کی بات کاٹنا، کسی کی بات میں دخل اندازی کرنا، یعنی بیچ میں کہہ اٹھنا۔ وقطع علیہ احد الاولاد، اور بچوں میں سے کسی نے اس کی بات کاٹی۔ ویسے قطع یقطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، علی کے صلے کے ساتھ ہو تو کسی کی بات کاٹنا۔ وقال، اور کہا ومن هو الامام، اور وہ امام کون ہے؟ احد الذی یصلی بالناس، کیا یہی شخص جو کہ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے؟ سلیمان قال، سلیمان نے کہا هو ایضا علی خیر، وہ بھی خیر پر ہے، یعنی وہ بھی اچھا ہے، بھلائی پر ہے۔ لیکن المراد ہنا امیر المسلمین، لیکن یہاں مراد امیر المسلمین ہے، مسلمانوں کے امیر۔ وابتدر الاولاد، بچوں نے جلدی کی۔ وقالوا، اور کہا قد فہمنا، تحقیق کہ ہم نے سمجھ لیا۔ ھذا کالخلفاء الاربعہ، یہ 4 خلفاء کی طرح ہے۔ وعمر ابن عبدالعزیز، اور عمر ابن عبدالعزیز کی طرح۔ وقد سمعنا کثیرا من حکایاتہم من امنا، اور تحقیق کہ ہم نے ان کی بہت سی حکایات ہماری ماں سے سنی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا 9واں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔